اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہو خوش رہو سلامت رہو۔ میرے اس پیغام کو ضرور شیئر کیجئے گا، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج میں ایک ایسے صحابی رسول کا ایک واقعہ مختصر سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ تھے میرے حضور کے صحابہ کہ جن کا جہاد کا جذبہ بھی دیکھیں، چھوٹی عمر میں بھی۔ تو آج کوئی اٹھ کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جہاد میں چلنے کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غزوہ بدر میں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد میں چلنے کے لیے پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے جہاد میں لے جانے کے لیے قبول نہیں فرمایا کہ بھئی آپ چھوٹے ہیں، قبول نہیں فرمایا چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ میرے اوپر کبھی ایسی رات نہیں گزری تھی رنج کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آئی اور میں ساری رات روتا رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے جہاد کے لیے اجازت نہیں ملی، تو حضور نے فرمایا یہ چھوٹے ہیں، تو میں اس رات خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات روتا رہا، جہاد کے لیے مجھے اجازت نہیں ملی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد میں لے چلنے کے لیے منظور نہیں فرمایا۔ پھر جب اگلا سال آیا تو میں پھر جہاد میں چلنے کے لیے پیش کیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا، حضور نے جب مجھے منظور فرما لیا تو میں نے اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا میں نے شکر ادا کیا کہ یا رب ذوالجلال کہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جہاد کے لیے منظور کر لیا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے حضور کے صحابہ کرام کا جذبہ جہاد۔ آج ہم اٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ایسی باتیں کہتے ہیں، یار ہم کون ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی تمام اصحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اسلام کے لیے جہاد کرنے کے بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں نا، یہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہم پر آج تکالیفیں گزر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین متین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔